امریکی کانگریس کے اختیار کے تحت جاری ہونے والی عالمی دہشت گردی سے متعلق اس رپورٹ میں کچھ حیران کن پہلو بھی ہیں، جبکہ رپورٹ میں دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ملکوں کی فہرست میں ایران، کیوبا، سوڈان اور شام کے نام گزشتہ برس کی طرح موجود ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جب سے اس حوالے سے اعداد و شمار اکٹھا کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ پہلا سال ہے کہ مشرق وسطیٰ کی نسبت دہشت گردی کی زیادہ واقعات جنوبی ایشیا میں رونما ہوئے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کے قومی مرکز کے ڈیپٹی ڈائریکٹر رس ٹریورس نے صحافیوں کو بتایا کہ 2009 میں پیش آنے والے دہشت گردی کے تقریباً 11,000 واقعات میں سے 75% انہی دو علاقوں میں ہوئے۔ مشرق وسطیٰ میں پچھلے 3 یا 4 برسوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے واقعات کی کل تعداد میں خاصی نمایاں کمی آئی ہے، اور جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کے واقعات میں بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں دہشت گردی کی کارروائیوں کو غیر مسلح افراد کے خلاف سوچے سمجھے اور سیاسی محرکات کے تحت کیے جانے والے تشدد سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن حملوں کی کل تعداد اور ان سے منسلک تقریباً 16,000 ہلاکتیں دونوں 2008 کے مقابلے میں قدرے کم رہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے انسداد دہشت گردی کے کوآرڈینیٹر ڈینیل بینجمن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اسامہ بن لادن کے القاعدہ گروپ کے اہم ترین ارکان بدستور امریکہ کی سلامتی اور اس کے مفادات کے لیے سب سے بڑا خطرہ رہے۔ انہوں نے اس تنظیم کو خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے والا اور لچکدار خصوصیات رکھنے والا گروپ قرار دیا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ پچھلے سال اس گروپ کو نمایاں نقصان کا سامنا ہوا۔ پاکستان میں یہ گروپ وفاق کے زیر اہتمام قبائلی علاقوں میں عسکریت پسندوں کے مضبوط ٹھکانے ختم کرنے کے لیے شروع کی گئی پاکستانی فوجی کارروائیوں کی بنا پر بدستور شدید دباؤ میں رہا۔ بینجمن کا کہنا تھا کہ القاعدہ نے جزیرہ نما عرب اور شمالی افریقہ میں اپنے علاقائی ساتھیوں کی حوصلہ افزائی اور اپنے عالمی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کمپالا میں فٹ بال کے شائقین پر 11 جولائی کے بم حملے، جن کی ذمہ داری کا دعویٰ القاعدہ سے منسلک الشباب ملیشیا نے کیا تھا، بظاہر اس گروپ کی صومالیہ سے باہر کی جانے والی کوئی پہلی دہشت گرد کارروائی تھی۔ دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے اور سخت امریکی پابندیوں کا سامنا کرنے والے ملکوں کی فہرست میں ایران، کیوبا، سوڈان اور شام کے نام شامل ہیں، لیکن بینجمن کا کہنا ہے کہ ایریٹریا اور وینزویلا کا حوالہ انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں پوری طرح تعاون نہ کرنے والے ملکوں کے طور پر دیا گیا۔ شمالی کوریا 2008 میں دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ملکوں کی فہرست میں سے دہشت گردی کی کسی حالیہ کارروائی سے منسلک نہ ہونے کی بنا پر خارج کر دیا گیا تھا۔ بینجمن کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ اب ان رپورٹوں کا جائزہ لے رہا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا نے افغان طالبان اور مشرق وسطیٰ میں حماس اور حزب اللہ کو ہتھیار بھیجنے کی کوشش کی تھی۔ ہم نے وہ رپورٹیں دیکھی ہیں، ہم ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وزیر خارجہ کلنٹن اور انتظامیہ میں دوسرے افراد اس بارے میں واضح ہیں کہ اگر ہمیں یہ پتہ چلا کہ شمالی کوریا واقعی دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے تو یقینی طور پر ہم دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ممالک کی فہرست سے اس کا نام نکالنے کے مسئلے کا دوبارہ جائزہ لیں گے۔ ڈینیل بینجمن نے شمالی کوریا کے خلاف کسی جلد کارروائی کی توقع کے خلاف انتباہ کیا۔ امریکی عہدیداروں نے مارچ میں جنوبی کوریا کی بحریہ کے جہاز چنون کے ڈبونے کے واقعے کو، جسے شمالی کوریا سے منسوب کیا گیا تھا، ایسے دو ملکوں کے درمیان جو تکنیکی اعتبار سے حالات جنگ میں ہوں، ایک فوج کا دوسری فوج پر حملہ قرار دیا، نہ کہ دہشت گردی کا کوئی واقعہ۔ ڈیوڈ گیلوس کے ساتھ عمران صدیقی، اردو VOA۔